بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ صدیق ساجد آفیشیل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو جناب یہ جو ایران امریکہ معاہدہ ہے، اس کے اوپر پہلی مرتبہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا موقف کھل کر سامنے آیا ہے۔ کیوں چیزوں کو خفیہ رکھا گیا اور ابھی بھی کیا کچھ خفیہ ہے، اس کے بارے میں بات بتائیں گے۔ لیکن گلگت بلتستان میں ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے۔ وہ نئی گیم کیا ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کو حکومت بنانے دی جائے گی یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہونے والا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ نقطہ دے رہا ہوں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب آپ کو یہ بھی بتائیں گے فیصل واوڈا اس کے کہنے کے اوپر مسلم لیگ نون کی حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، یہ وہ موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے آج ایک بریفنگ دی ہے، بیک گراؤنڈ بریفنگ دی ہے راولپنڈی میں، اور اس میں انہوں نے ایران امریکہ معاہدے میں جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار تھا اس کی وجوہات بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا، بات چیت خفیہ کیوں رہی، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیڈ لائنز ڈپلومیسی پر یقین نہیں رکھتا، یعنی کہ میڈیا پر آئے بغیر ہم نے اپنے مقاصد حاصل کیے، اور جو کچھ بھی کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوست برادر ممالک نے ہم سے کہا تھا کہ پاکستان ایران کو منائے اور اس جنگ کو رکوائے، اور پھر پاکستان نے ایران اور امریکہ دونوں سے بات کی اور جنگ بندی ہو گئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کاز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ذمہ دارانہ کردار تھا جو کہ ہم نے ادا کیا، اور خاص طور پر عالمی سطح پر امت مسلمہ کو سنگین نقصان سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دوست ممالک نے درخواست کی تھی کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کروائے اور اپنا کردار ادا کرے، جس کے اوپر پاکستان نے لبیک کہا، اور پاکستان کی سفارتی کوششوں اور درخواستوں پر دوست ممالک نے بھی جنگ اور کشیدگی سے گریز کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جنگ کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ہی در حقیقت سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ان کی جانب سے بتائی گئی کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری سے لے کر اب تک 15 جون تک ملک بھر میں 32,092 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا میں 5,710 اور بلوچستان میں 24,718 آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اور رواں برس 15 جون تک خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 1,402 جبکہ بلوچستان میں 748 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 861 دہشت گردوں کو 1861 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ ان واقعات میں اب تک 640 افراد اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار، افسران اور عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو دہشت گرد عناصر موجود ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، افغان عوام کے خلاف یہ کارروائیاں نہیں ہیں۔ اب بھی ہم افغانستان کے ساتھ تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بھی اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آٹا، بجلی اور حقوق کے نام پر ہونے والا یہ سلسلہ جو ہے وہ عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بعد اب ان کی احتجاجی سرگرمیوں کا پس پردہ ایک خطرناک اور مذموم ایجنڈا ہے۔ بعض عناصر نے عوامی مسائل کو بنیاد بنا کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سڑکوں پر جو رکاوٹیں ہیں وہ ریاست نے کھڑی نہیں کی بلکہ انتشاری گروہوں نے کھڑی کی ہیں، اور بعض عناصر نے ریاست کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ نام نہاد ایکشن کمیٹی وقت کے ساتھ عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے، اور ریاست کو ان عناصر کی منصوبہ بندی اور ان کے پس پردہ موجودہ قوتوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہے۔ آزاد کشمیر ایک سیاسی خطہ ہے، متحرک خطہ ہے۔ یہاں کا جمہوری نظام پاکستان کے دیگر حصوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ہمیشہ مذاکرات اور مکالمے کی حوصلہ افزائی جمہوری نظام کرتا ہے، اور ریاست نے ہر مرحلے کے اوپر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔
آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ مہاجرین کی نشستوں پر واضح فیصلہ دے چکی ہے اور آئندہ عام انتخابات میں عوام اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کریں گے جو 27 جولائی کو ہو رہے ہیں۔ تاہم ریاست آئین اور قانون کے مطابق منفی عناصر سے نپٹے گی اور مذموم گروہوں کو بے نقاب کیا جائے گا جو قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ برصغیر کی تقسیم کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے۔ بھارت کسی طور پر بھی طاقت کے بل بوتے پر کشمیر ہم سے نہیں لے سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام آج بھی پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار یوں کہہ کر کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ فوج بھی کشمیری عوام کے نظریات اور جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ غیر ملکی عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی کشمیر کے حوالے سے منفی اور گمراہ کو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ دفاعی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اس مرتبہ 30,000 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں صرف اس میں 450 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ افراط زر کی شرح اور بڑھتے ہوئے دفاعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ کا 80 سے 85% اخراجات بشمول پٹرولیم مصنوعات، راشن، تعمیر و مرمت اور دیگر آپریشنل ضروریات پر خرچ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اسلحے کی خریداری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے محدود وسائل دستیاب رہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ دفاعی بجٹ ہے یہ کم ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ تقریباً 93 ارب ڈالر ہے۔ اور سنتاز معاہدے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتا اور پاکستان نے اپنے قومی مفادات کے لیے ہر ممکن اقدامات کا سلسلہ اٹھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ضرورت پڑنے پر موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ ہماری مسلح فوج ملک کی دفاع مفادات کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریاست کی پالیسی بالکل واضح ہے، دہشت گرد تنظیموں کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے اور بھارت بار دہشت گرد گروہوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ متعدد غیر ملکی ایجنسیاں بھی بلوچ دہشت گردوں کی تنظیموں کی حمایت کر رہی ہیں اور BLA خالصتاً ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے مالی معاونت متحدہ عرب امارات سے نہیں ہو رہی ہے، اور خواتین کو ہنی ٹریپنگ کے ذریعے بلوچستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ معاملہ کسی فرد یا جماعت کا نہیں ہے، اور قانون سے فرار اختیار کرنے والے افراد جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور ایسے عناصر کے باعث سیاسی جماعتوں کے معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے آج آپ کو یہ جو کہ کچھ پوائنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ، جو انہوں نے کل لمبی چوڑی بریفنگ تھی کوئی 2-2.5 گھنٹے کی، میں نے موٹے موٹے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ بتائے ہیں۔ لیکن ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان میں جو آزاد اراکین منتخب ہوئے تھے 6 یا 7 کے قریب اراکین وہ آزاد منتخب ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ علیم خان جو کہ وفاقی وزیر مواصلات ہیں، ان کی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، جس کو انگریزی میں IPP کہتے ہیں۔ یہ چاروں آزاد اراکین استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ بن گئی ہے اب MKM۔ ان کے بغیر اب نہ حکومت بنا سکتی ہے پیپلز پارٹی، نہ حکومت بنا سکتی ہے نون لیگ۔ جو بھی حکومت بنائے گا ان کو اعتماد میں لے کر بنائے گا، کیونکہ یہ 4 لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی آپ کو پتہ ہے ان کے پیچھے کون ہے۔ آپ میری بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے، کچھ شکوے شکایت کیے ہیں، لیکن وہ شکوے شکایت لگتا ہے کہ MKM کی طرح وہ بھی مان ہی جائیں گے، بجٹ کو بہانہ بنا کر، لیکن اصل میں وہ گلگت بلتستان میں اپنی حکومت ہر قیمت پر بنانا چاہتے ہیں۔ اب ان کی حکومت کون نہیں بننے دے رہا؟ نون لیگ نہیں بننے دے رہی، اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دے رہی، استحکام پاکستان پارٹی نہیں بننے دے رہی، یا کوئی اور وجوہات ہیں۔ یہ ایک بڑا جو ہے وہ کرماس وہاں پہ مچا ہوا ہے، لیکن یہ ایک حیرت انگیز خبر ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں 4 آزاد اراکین شامل ہو گئے ہیں۔ اب یہ 4 آزاد اراکین جس طرف جائیں گے اس کی حکومت وہاں پہ بن جائے گی۔ تو یہ وہاں کا کھیل ابھی جاری ہے، کیونکہ بجٹ اجلاس بھی چل رہا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ کون حکومت بنائے گا۔ لیکن بلاول نے اب سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اس امید کا اظہار کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائیں گے گلگت بلتستان میں، اور ان کو پوری امید ہے
کہ ان کو حکومت بنانے دی جائے گی. یہ ان کے جو تھے وہ الفاظ تھے. دوسری طرف سینیٹر فیصل ووڈا آج کل جو ہے وہ جناب کبھی زرداری کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی عمران خان کو، تینوں کو ایک ہی کنٹینر پر دیکھ رہے ہیں. رات انہوں نے پروگرام میں کہا کہ میں ان تینوں کو ایک ہی کنٹینر کے اوپر دیکھ رہا ہوں یا بیچ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بڑا آج بھی انہوں نے کہا کہ کرپشن کا ایک سکینڈل آ رہا ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. وہ گاڑیاں شانیوں کی درآمدی گاڑیاں، ان کے پرزوں ورزوں کا معاملہ ہے، کوئی سیفٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی وزارت صنعت و پیداوار نے شاید کوئی گڑبڑ گٹولہ کیا ہے، وہ ہارون اختر کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں نکالی ہوئی ہیں. تو ان کے پیچھے کون ہے؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے سینیٹر بنے تھے اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کا یارانہ ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کس نے لانچ کیا ہے؟ اور کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہم بھی سرگرداں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ آخر یہ اچانک جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف وہ کیوں ہو گئے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر بہت کچھ بدل جائے گا. سہیل ولایت صاحب بھی مسلسل کالم لکھی جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی جولائی میں چلی جائے گی، اب کہتے ہیں جی کمپنی کبھی نہیں جائے گی، یہی حکومت کرے گی. طنزاً انہوں نے کہا ہے. تو اب پتہ نہیں کس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، لیکن اپڈیٹ جو ہے کچھ نہ کچھ ہو لازمی رہا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.